السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ عزیز بچے، آپ اس سے ماقبل کل کے سبق میں کچھ باتیں بوسطہ کے کچھ اشعار کا ترجمہ پڑھے نا۔ آج اس سے آگے کے سبق کو ہم آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اس کو بغور سنیں اور کتاب کی طرف اپنا دھیان دیں۔ وگر ترک خدمت کند لشکری، شود شاہ لشکر کش از روئے بری۔ گر کا معنی ہے اگر، ہے نا، ترک بمعنی چھوڑنا، سمجھ رہے ہو؟ لشکری بمعنی سپاہی، حل لغت بھی بتا دیتے ہیں لفظ بے لفظ تھوڑا تھوڑا، ہے کہ نہیں؟ شاہ بمعنی بادشاہ، سمجھ رہے ہو؟ از روئے مانے اس سے، بری مانے بیزار، سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو پورے شعر کا ترجمہ۔ اور اگر سپاہی خدمت نہ کرے، وگر ترک خدمت کند لشکری، اور اگر سپاہی خدمت نہ کرے، شود شاہ لشکر کش از روئے بری، تو سپہ سالار بادشاہ اس سے بری ہو جائے، سپہ سالار بادشاہ اس سے بری ہو جائے۔ لیکن خدا وندے بالا و پست، بعیسیا و رزق برکس نابست، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کا معنی لیکن، خدا بندے کا معنی جانتی ہو، مالک کے بالا و پست، زمین و آسمان، یہ بھی کہہ سکتے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ پستی اور بلندی، یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ لیکن نشیبہ و فراز کے مالک نے، لیکن زمین و آسمان کے مالک نے نافرمانی کی وجہ سے، باعثیہ بمعنی نافرمانی، نافرمانی کی وجہ سے کسی پر روزی کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ہماری بات، دو کونش ایک قطرہ، در بحر علم گناہ بیند و پردہ پوشد با علم۔ دونوں جہان، دو کونش دونوں جہان، دونوں دنیا، دنیا اور آخرت، اور دنیا ہے نا، دنیا اور آخرت کہ دونوں جہان اس کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہیں۔ گناہ بمانے، گناہ بیند بمانے دیکھنا، ہے نا، وہ گناہ دیکھتا ہے اور بردباری سے پردہ پوشی کرتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العزت۔ اشعار کو سمجھتے جانا۔ ادیم زمین سفرائے عام اوست، چے دشمن بری خانے ایک ماچا دوست، ایک ماچا دوست۔ اس کی زمین اس کا عام دسترخوان ہے، اس کی زمین، ایک ماچا کا معنی غنیمت بھی کہا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس کی زمین، سفرا معنی دسترخوان، اس کی زمین اس کا عام دسترخوان ہے، اس عام دسترخوان پر دشمن اور دوست ایک ساں ہیں۔ کیا دشمن کیا دوست، سب کیا ہے؟ برابر ہے۔ اگر بر جفا ملی رکھو، اگر بر جفا پیشا و شتافتے، کہ از دست کہرش آما یافتے۔
سمجھ رہے ہو؟ شتافتے کا معنی ہے دوڑا، جفا کا معنی ہے ظلم، پیشہ معنی طریقہ، قہر معنی غصہ، یافتے پاتا، اس طرح کے معنی آتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر بر جفا پیشہ بتستافتے، اگر ظالم پر وہ دوڑ لاتا تو اس کے غصے کے ہاتھ سے، اس کے قہر کے ہاتھ سے کون پناہ پاتا؟ کون پناہ پاتا؟ اب آگے دیکھیں، بری راتش از تہمت ضد و جنس، غنی ملکش از طاعت جن و انس، اس کی ذات بالمقابل اور ہم جنس کی تہمت سے بری ہے۔ ضد معنی مقابل، جنس معنی شریک، سمجھ رہے ہو؟ کہ اس کی ذات بالمقابل اور ہم جنس کی تہمت سے بری ہے۔ اس کا ملکش، اس کا ملک جن اور انس کی تابع داری سے بے نیاز ہے۔ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ پرستار امرش ہما چیز و کس، بنی آدم و مرغ و مور و مگس، ہما مانا تمام، سمجھے گی نہیں؟ چیز مانا چیز کے، سمجھ میں آ رہی بات؟ امرش اس کا حکم، بنی آدم آدم علیہ السلام کے اولاد، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں۔ اب دیکھو، ہر چیز اور ہر شخص اس کے حکم کا فرما بردار ہے۔ کس کے حکم کا؟ اللہ رب العزت کے حکم کا فرما بردار ہے۔ بنی آدم و مرغ و مور و مگس، آدم علیہ السلام کی اولاد پرند، چونٹی اور مکھی ہے، سمجھ رہا ہو؟ اب دیکھو آگے اس سے، چنا پہن خانے کرم گستر، کسی مد درخواف قسمت خورد، سمجھ رہا ہو؟ بخشش کا ایسا چوڑا دسترخوان بچھایا ہے، دستر کا معنی بچھانا، پہن کا معنی چوڑا ہے۔ بخشش کا ایسا چوڑا دسترخوان بچھایا ہے، کسی مرغ کوہ کاف میں روزی کھاتا، سے مرغ کوہ کاف میں روزی کھاتا ہے۔ مورا رسد کبریا منی کے ملکش، قدیمس و ذاتش غنی، اس ہی کو بڑائی اور خودی کا حق پہنچتا ہے۔ کس کو؟ اللہ رب العزت کو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی کو بڑائی اور خودی کا حق پہنچتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، کیونکہ اس کا ملک قدیم ہے، ملکش اس کا ملک قدیمس قدیم ہے، اور اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ ذاتش غنی، اور اس کی ذات بے نیاز ہے۔ یہ کہ راہ بسر بر نہدے تاج بخت، یہ کہ راہ بخا کے اندر عرض ذاتخ، کسی کے سر پر نصیبے کا تاج پہناتا ہے، نصیبے کا تاج پہناتا ہے یا رکھتا ہے، نہد مانا رکھتا ہے، بخت مانا نصیب، سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کے سر پر نصیبے کا تاج پہناتا ہے، کسی کو تخت شاہی سے اتار کر خاک میں ملا دیتا ہے، خاک مانا مٹی، کسی کو تخت شاہی سے خاک میں مٹا دیتا ہے، شہنشاہی ہے، مگر وقت ایسا آتا ہے کہ مٹی میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ کلاه سعادت یہ کہ برشرس، گلی میں شقاوت یہ کہ دربرش،
खुला का माना टोपी क्या आता है, समझे कि नहीं? सरस का सर, सखावत बदबख्ती को कहा जाता है। तो कुलाह सआदत ये के पर सरस, किसी के सर पर नेक बख्ती की टोपी उड़ाता है, यानी पहनाता है। गली में सखावत ये के दर बरस, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, किसी के बदन पर बदबख्ती की कमली पहनाता है। गुलिस्ता कुनत आतिशे बरखलील, गरुए बातिश बरोज़े आबे नील। हमारी बात नहीं, बरज़े आबे नील। अब क्या गुलिस्ता मैंने जानती हूँ, गुलजार बना देना। बर खलील से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह पर आग को गुलजार बना देता है, एक गिरोह को नील के पानी से दोज़ख में पहुंचा देता है, पर दस्त दोज़ख में पहुंचा देता है। गर आस मंसूर एहसान उस्त, वर इस तौक़े फरमान उस्त। समझ रहे हो? अब यहाँ क्या कह रहे हैं? तो ये फरमाने उस्त कहाँ पहुँचे हैं? तो ये फरमाने उस्त सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो, अगर वो हज़रत इब्राहीम का वाक़िया है तो उनके एहसान का फरमान है। क्या है? तो उनके एहसान का फरमान है। अगर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है तो उनके एहसान का फरमान है। अगर ये फ़िरऔन का वाक़या है तो उसके गुस्से का फरमान है। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को रब ने गुलजार बना दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान रखा, दीन की तबलीग नश्र इशाअत, अल्लाह के खलील हैं। और फ़िरऔन ने तो खुदाई का दावा कर दिया, क्या? इसलिए उसको दरियाए नील में डुबो दिया गया। समझ में आ गई बात? तर्जमा समझ गए? इसको ज़हन और फिक्र में बसाएं और मेहनत करने की कद्दो काविश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कि आप लोगों को कामयाबी अता फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का सबक यहीं से ख़त्म करते हैं।